میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل۔ بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں، ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے، پیار سے، محبت کے ساتھ رہیں، لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اگر اس پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ اور تیسری چیز، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے؟ ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مولوی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے، بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا تو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر۔ جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، اس ویڈیو کو کہیں شیئر مت کر۔ جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کسی ایسے عالم کو، ابھی کل میری تقریر تھی، کہاں پہ تھی کل؟ صدر پور میں، وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، موضوع روایت، من گھڑت روایت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے کو، کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ ابھی ایک جلسے میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہیں، جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے۔ اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیر آبادی کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں؟ میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے، ایک سمان ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے، اس کو برباد مت کرو میرے بھائی۔ جس کی بھی لچھے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا، اس کو بلانے مت لگو، پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جب بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بدعتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز نہیں۔ چوتھی چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے، جو اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر لے، اپنی زمین کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، زمین کے نشانات کو مٹا لے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو۔ اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے، آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے۔ ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے۔ میرے بھائیوں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا،
کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو۔ آج افسوس کی بات ہے، کچہریوں میں، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا۔ کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کو لکھنے والے پر۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وہم سوا، سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، سود لکھنے والا بھی برابر، اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر۔ آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے، بینک والا آتا ہے مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کو اس کے شوہر نے سکھایا ہے، بول دینا ہاں چاہیے، 1,00,000 2,00,000 روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور ایک بات اور سن لو، بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں۔ سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کرتا ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑتے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو۔ اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے، بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے، ہر کوارٹر پر، ہر 4 مہینے پر ہمارے بینک میں انٹرسٹ آتا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک کی پاس بک کو اپڈیٹ کرو، چیک کرو میرے پاس کتنی انٹرسٹ آ رہا ہے، کتنا بیاج آ رہا ہے۔ جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو، کسی غریب کو، کسی بیمار کو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، اس لیے تاکہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے، بینک اس کو استعمال نہ کرے، آپ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، کسی ضرورت مند کو دے دیں گے بس اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ یہ بالکل سمپل طریقہ ہے، باقی کسی اور طریقے سے انٹرسٹ اور بیاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز، لعنت کا حقدار بنانے والی تیسری چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں، ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بناتی ہیں، اور ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں۔ ٹیٹو بنوانا حرام ہے، مرد بنوائے تب بھی حرام، عورت بنوائے تب بھی حرام۔ آج کل بڑا رواج چلا ہے، شوہر بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوا رہا ہے، بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو بنوا رہی ہے۔ حرام ہے ٹیٹو بنوانا۔ اللہ کے نبی نے کہا گدنا گدوانے والے پر اور ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کی لعنت۔ والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کے بالوں کو نوچنے والی اور اپنے آئی برو کے بالوں کو چھوٹا کرنے والی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ہاں، اگر کسی عورت کا آئی برو نارمل سے زیادہ ہے، جو بال عورت کو نارمل عورتوں سے زیادہ ہے، اس بال کو ریموو کیا جا سکتا ہے،
جیسے بعض عورتوں کے چہرے پر کچھ داڑھی واڑی کے پاس بال آ جاتے، اس کو وہ ریموو کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کی آئی برو بہت نارمل عورتوں سے بہت زیادہ ہے، شکل بھدی لگ رہی ہے، اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے، مگر خوبصورتی کے نام پر، میک اپ کے نام پر اپنی آئی برو کو بالکل اس کو مٹا دینا یا چھوٹا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو آئی برو کے بالوں کو نوچتی ہیں، والمتفلجات، اور اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنے بالوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں۔ اس زمانے میں میک اپ کا طریقہ یہ بھی تھا، بالوں کے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتے تھے، لیکن آج دانتوں کے بیچ میں گیپنگ تو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کچھ لڑکیوں کے یا عورتوں کے دانت جو ہیں تھوڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، تو اس کو ڈینٹسٹ کے ذریعے سیدھا کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھدا لگتا ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ تو جو چیزیں نارمل نہیں ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن نارمل کو بگاڑ کر کے ایب نارمل کرنا یہ صحیح نہیں۔ المغیرات خلق اللہ، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کو بدل کر کے اپنے حساب سے بنانے لگتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔